بات بنوائی جائے، تو اپنی بات بنوانے کے لیے تو مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات تو اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی راستہ تلاش کیا جائے. ابھی وہ کلیئرٹی نہیں نظر آتی. ٹھیک. وہ ایک نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں بھی بات ہوئی جہاں بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ مقتدر حلقوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش ہے کہ عمران خان باہر نکل کر بدلے نہیں لے گا، بندوق اٹھا کر مارے گا نہیں، ان سے انتقامی کارروائیاں نہیں کرے گا. یہ یقین، یہ ٹرسٹ بلڈنگ کی اب ہمیں ضرورت ہے. اگر یہ ہم یقین دلا دیں تو پھر چیزیں آگے بڑھیں گی. کیا یہ خوف پایا جا رہا ہے کہ عمران خان باہر نکل کے شاید دیکھیے نا، انڈر پریشر اگر اسے یہ بات منوانا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے. یعنی کوئی اس طرف سے بھی تو ایسا اقدام بھی ہونا چاہیے نا، صرف خواہش کا اظہار تو کافی نہیں ہے. اور وہ بھی بیرسٹر سیف کی سطح پر تو وہ اپنا ظاہر ہے کہ کوئی بات چیت آگے بڑھے تو کوئی کانفیڈنس پیدا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ لیکن بہرحال بات چیت کی خواہش تو ہے، یہ تو ظاہر ہو گیا باوجود لاہور کے افسوسناک واقعہ کے یا جی ٹی روڈ کے افسوسناک واقعہ کے. خواہش تو ہے، لیکن صرف خواہش سے تو دنیا نہیں بدلتی. وصال یار فقط آرزو کی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک یہ بات چیت چل رہی تھی کہ جی کوئی گورنمنٹ ہم بدلائیں گے، یا پھر محمد مالک صاحب نے یہ کہا کہ کوئی الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ اگر 6 مہینوں میں چیزیں بہتر نہ ہوئی تو پھر بہت کچھ بدلے گا. پھر دوسری جانب وہ پی ایچ ڈی والی خبر جو چل رہی ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالرس کی بیسڈ کے اوپر ایک گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. 28ویں آئینی ترمیم جو ہوگی وہ اسی انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے ہوگی. اس انٹرم گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. حل تو یہی ہے کہ پبلک اوپینین کا احترام کیا جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ بہت کڑوی گولی ہے. اور یہ جیسے ایران نے اپنا عراق کے ساتھ جنگ بندی کی تھی، تو یہ محض جنگ بندی سے کام نہیں چلے گا. یہ تو اپنا پبلک اوپینین کا احترام کرنا ہوگا، اس کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا. یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. تو وہ بات چیت ہو تو بات چیت عمران خان سے ہو سکتی ہے، اور یہی وہ کہہ رہے ہیں. محمود اشرف بھی اور دوسرے لوگ بھی، ان کی سب کی خواہش یہی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ ملاقات ہو اور بات آگے بڑھے. دیکھیے جب سور وردی کو اعتاب نازل ہوا تھا، انہیں ہٹا دیا گیا تھا، تو یہ بڑا المیہ تھا. سور وردی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک بہت اہم پل تھے، اور وہ چاہتے تھے چیزیں بہتر ہوں. تو عمران خان کا اس کی جو مقبولیت کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں بڑھا جا سکتا. باقی یہ ٹھیک ہے، خان صاحب کو یہ میسج دینا چاہیے، لیکن اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. جو ان کا رویہ سے ظاہر ہے کہ وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے اور لوگوں کو اپنے رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے. میرا خیال ہے ان سے یہ بات منوائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات منوائے گا کون؟ محمود اچکزئی جائیں، علامہ ناصر عباس جائیں، اور ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے تو کیا جائے، ان کے بہنوں کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے، اس کے بغیر نہیں ہے. آپ وقت کو اور تبدیلیوں کو روک تو نہیں سکتے. لوگ خوش تو نہیں ہے اس حکومت سے، اور لوگ کیسے خوش ہو سکتے ہیں جی؟ یہ نہیں، ان پارٹیوں سے لوگ ان پہ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ بجلی کمپنیاں بنائی، جو شوگر مافیا کا حصہ ہیں، جو بجلی کمپنیوں کے مافیا کا حصہ ہیں. تو یہ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. انداز فکر میں بنیادی تبدیلی آئے گی تو تبدیلی آئے گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے سر. آخری پریس کانفرنس آپ نے ڈی آئی ایس پی آر صاحب کی دیکھی ہوگی، جس کا ایک بہت بڑا پورشن افغانستان کے حوالے سے تھا. اس کے اوپر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ قطر اور ترکی نے بھی پاکستان کی کھنچائی کی ہے کہ افغان طالبان کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں. دیکھیں نا، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ایک صاف پھیلے ہوئے ہیں. اس کو جو لمحاتی اس وقت جو صورتحال ہے، صرف اس کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہیے.